بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا آج کا ولاگ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے ولاگ کا اختتام کیا تھا، اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. تو ابھی ہمارا سفر جاری ہے. ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہ بائی پاس ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ بائی پاس بھی بہت آباد ہے. یہ دیکھیے ہمارے جو دائیں ہاتھ پہ کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، یہ جس کی باؤنڈری وال آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پورے راستے میں بڑی آبادی ہے. لیکن یہ ہے کہ سڑک جو ہے وہ کافی آپ کو جو ہے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ جھولے لے رہے ہیں، اور بہت جھول جھول کے ہم بھی جا رہے ہیں. اور ہمارے بائیں طرف بھی جو ہے یہ جو آپ کو بڑے بڑے سے گیٹ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کوئی بہت بڑی سی بلڈنگ بن رہی ہے. اس کے ارد گرد بھی انہوں نے دیوار بنائی ہوئی ہے، اور آگے بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے. اور ساتھ ہرے بھرے کھیت ہیں، روشن نیلا آسمان ہے، اور خوبصورت ٹھنڈا موسم ہے، اور سورج جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی بھی کھیل رہا ہے. وہ بھی آپ کو بھی نظر آ جائے گی. یہ دیکھیے سفید سفید بادل ہیں، اور یہ خوبصورت درخت جن میں کھجور کے درخت بھی کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں. ہمیں دعاؤں کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، دعا کے بغیر تو ہمارا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا. تو ایک اور بہت خوبصورت سی دعا ہے، اور یہ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہمیں دعا آپ کو بتائیں گے، ایک پلے لینڈ بھی یہاں بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور اس ٹوٹی پھوٹی سڑک کے اوپر بھی بہت سارے ٹرالر اور بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں. یہ جو ہے یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے، تو اس کی بڑی عالی شان سی انہوں نے باہر سے انٹرنس بنائی ہوئی ہے، اور بہت اچھا سا. تو امید ہے کہ اندر بھی سارا کچھ بہت اچھا ہوگا. ابھی ویسے گھر نہیں بنے یہاں پر. تو بس ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور سڑک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ ایک اور ہاؤسنگ اسکیم بھی بن رہی ہے. آج کل بہت رواج ہے ہاؤسنگ اسکیم کا. ہم تو اس علاقے میں جتنا گھومے پھرے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں. تو ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ ہارن ضرور دیتے ہیں، اور بس ابھی بھی انہوں نے ہارن دی ہے. تو دعا کی بات ہو رہی تھی. ایک بہت پیاری اور بہت خوبصورت سی دعا ہے جو بہت مختصر بھی ہے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ہم ایک جگہ پہ آئے ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ 34 چک ہے. ہم اس وقت دھکوں سے کافی گھبرائے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمارا خیال تھا کہ شاید ہماری منزل جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، لیکن اب یہاں سے کافی فاصلہ ہے. تو سفر ہم نے اپنا پھر دوبارہ سے شروع کر لیا ہے. ہمارے ساتھ ساتھ یہ کافی کماد کے کھیت ہیں، جن سے گنا جن کو کہتے ہیں نا، کماد کی فصل کو کماد کہتے ہیں، جو اس کے اندر ہوتی ہے اس کو گنا کہتے ہیں، اور اس سے چینی بنتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. گڑ بھی بنتا ہے، شکر بھی بنتی ہے، چینی بھی بنتی ہے. ہمارا خیال تھا کہ ہمارے علاقے میں یعنی سرگودا میں کماد اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہ خیال غلط تھا، اس لیے بھی کہ بھلوال میں ایک بہت بڑی شوگر مل ہے، اور ظاہر ہے جس علاقے میں شوگر مل ہوتی ہے اس میں کماد تو ضرور ہوتا ہے. ساتھ یہ کھجور بھی ہے. ہمیں یہ تو علم نہیں ہے کہ ان کھجوروں کے اوپر کوئی پھل بھی آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ ضرور ہم نے پڑھا تھا شاید انٹرنیٹ پر ہی، گوگل پہ ہی، کہ پاکستان جو ہے وہ کھجور برآمد کرنے والا یعنی ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے. اور پاکستانی کھجور بھی بہت مزیدار ہوتی ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے. لیکن ویسے ہم جہاں رہتے ہیں وہ تو کھجور کا گھر ہے، اور وہاں کی سکری کھجور جو ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہ میں گھل گئی ہے. بہت لذیذ اور مزیدار ہے، اور بھی بہت اقسام کی کھجور ہے وہاں پر. اس لیے کہ وہاں تو بنیادی جو کھانا ہے، جیسے ہمارے یہاں روٹی کھائی جاتی ہے، ایسے ہی وہاں پر کھجور کھائی جاتی ہے، اور ان کا ایک لازم و ملزوم کھانا ہے کھجور. ہارن تو بڑا ضروری ہے. تو وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ہارن دے کر پاس کریں، تو اسی طرح سے ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ہارن دے کر پاس کرتے ہیں. اور یہ ہم ایک نہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایکچولی جھال چکیاں اس جگہ کا نام ہے، اور جھال جو ہے ہمارا خیال ہے کہ نہر کے اوپر جو ایک ڈیم کی طرح کی چیز نہیں بنائی جاتی اس کو جھال کہتے ہیں.
اور چکیاں جگہ کا نام ہے، تو وہاں نہر کے اوپر جھال ہوگی تو شاید اس لیے اس کو جھال چکیاں کہتے ہیں. ہمارا تو یہی خیال ہے. اگر آپ کو کوئی اس سے زیادہ بہتر تعبیر یا تفصیل اس کی علم میں ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا اس کے اوپر. یہ خوبصورت سی مسجد کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں. اور بات ہو رہی تھی اس دعا کی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دیکھیے خوبصورت سرسوں کے پھول جو ہیں وہ دور سے نظر آ رہے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. سرسوں کے کھیت جو ہے وہ اگر کبھی آپ کو اس کھیت میں جانے کا اتفاق ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ پھولوں کو ہاتھ لگائیں تو رنگ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ آگے ایک ٹرالی کھڑی ہے جس کے اوپر گنا لدا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی یہ صرف ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑی بلکہ اس میں شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا. سامنے سے بھی کافی بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ بائی پاس ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ٹریفک بہت ہے. اور ہاں جی بالکل، اس کا ایک میرا خیال ہے ٹائر پنکچر ہو گیا اور کافی سارے لوگ مل کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ہارن دیا انہیں کہ کہیں یہ نہ غلطی سے وہ 3 پہیوں پر اس ٹرالی کو آگے چلا دیں. تو یہ ہم بتا رہے تھے کہ جب سرسوں کے کھیت میں جائیں نا تو رنگ جو ہے وہ اگر ان کو آپ ٹچ کریں تو ان پھولوں کا رنگ جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے اور بہت خوبصورت سی ایک بھینی سی اور دھیمی سی خوشبو آتی ہے جو گلاب اور چنبیلی کی طرح تو نہیں ہوتی لیکن کچھ اس خوشبو کا ایک اپنا ہی لطف ہے. کبھی موقع ملے تو ضرور سرسوں کے کھیت میں جائیے گا. ہمارا تو بچپن میں ایک بڑا شوق یہ ہوتا تھا کہ سرسوں کے پھول اکٹھے کرنا اور پھر ان کو لا کے گھر میں گلدان میں سجانا. یہ ایک اور سرسوں کا کھیت جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں نا خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتی ہے، اس کے لیے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سیم کا پانی نکلا ہوا ہے باہر جس کے اوپر اب کائی آ گئی ہے. سرگودا میں یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں سیم کا پانی اوپر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی. اب یہ تو ہمارے جو زراعت کے ماہر بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اور ایسی زمین کو کیسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات تو ہم دیکھ کے اتنا وہ حیران بھی ہو رہے ہیں اور اتنا خوش بھی ہو رہے ہیں اور دل کو اتنا سکون بھی مل رہا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا دیش کتنا ہرا بھرا ہے، کتنا سبزہ ہے. یہاں پر خود بخود درخت اگاتے ہیں، خود بخود بیج گرتے ہیں اور ان سے پودا پھوٹ پڑتا ہے اور کسی زیادہ محنت تردد کی ضرورت نہیں پڑتی. کسان بھائی تو ہمارے بے شک محنت کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کتنی زرخیز زمین ہے جو اور برے صغیر کے بارے میں تو کبھی نا پوری دنیا کو اس نے کھانا فراہم کیا ہے اور اتنی خوراک یہاں پر ہوتی ہے. تو یہاں پر اب کافی سارا رش آ گیا ہے، ہو گیا ہے، کافی ٹرک اور اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں. اور اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی فصلیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم سب ان سے اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں الحمدللہ. تو یہی دعا جس کی بات ہو رہی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے عفو اور عافیت عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان دونوں میں عفو اور عافیت جس کو مل گئی تو اس کو اور کیا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اور اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایک جگہ پر پہنچ گئے ہیں. بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی گاڑی کھڑی ہے لیکن وہ ہمیں بتایا ہے ڈرائیور صاحب نے کہ وہ بھی بس ابھی پہنچے ہیں. اور اب ہم جائیں گے ہسپتال. ہم گئے وہاں پہ، ہم نے اپنا کام مکمل کیا اور اب ہم واپس آ رہے ہیں. آتے ہوئے تو ہم سامنے ہی اترے تھے لیکن جاتے ہوئے جو ہے ہماری گاڑی پیچھے والی جو گلی ہے ہاسپٹل کا بیک ڈور ہے اس کی سائڈ پہ کھڑی تھی. اب آتے ہوئے ہمارا راستے کا تجربہ جو ہے وہ کافی ذرا سخت رہا. ایک تو ہم نے بڑے جھولے لیے سڑک کے اوپر اور اس سے ہماری طبیعت بھی خراب ہوئی، کافی متلی اور چکر ہمیں آئے. اور ابھی ہم نے ویسے اس کے لیے ابھی ہم نے ایک ٹوٹکا پڑا ہے یا دیکھا ہے یہیں پہ انٹرنیٹ پہ کہ اگر ادرک کا ٹکڑا اپنی کلائی پہ باندھ لیں سفر کے دوران تو پھر چکر نہیں آتے. لیکن اب دیکھتے ہیں اگلے سفر میں ہم اس چیز کو آزما کر دیکھیں گے
کہ یہ کرنے سے کیا واقعی اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا انہوں نے بتایا، اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ ٹریول سکنس بہت ہوتی ہے، اور اب چونکہ گاڑیوں میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ ہم نے منع کر دیا تھا کہ ہیٹر نہ چلائیں، لیکن پچھلے دنوں میں جو ہم نے بہت سفر کیا ہے نا، تو اس کے بعد ابھی بھی جو تھوڑی سی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ آتے ہوئے ہم ایک راستے سے آئے تھے جو بائی پاس تھا، اب جاتے ہوئے ہم آپ کو سرگودا کا دوسرا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی خوب ہرا بھرا ہے اور درخت اور سبزہ اور کھیت، امید ہے کہ یہاں سے کچھ حالات بہتر ہوں گے، بس سڑک تو ٹھیک ہے۔ بھائی کے ڈرائیور صاحب نے، شوکت صاحب نے تو ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہم 34 تک جائیں اور پھر وہاں سے ہم شہر کی طرف مڑ جائیں، لیکن ہم اس راستے سے اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے اسی پہ آنا بہتر سمجھا۔ اور ادھر بھی دیکھیے سرسوں کے پیلے پیلے کھیت جو بہت خوبصورت اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سبز رنگ کے کتنے ہی شیڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر بکھیرے ہوئے ہیں۔ بس اب آپ لوگوں کی بھی مہربانی جو ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، نہ تو ہم کوئی کھانے پکانے کی ریسیپیز آپ کو دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ٹپس، بس جو سفر ہم کرتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس سفر میں شریک ہو جائیں اور یہ اللہ کی دنیا میں جو خوبصورتی بکھری ہوئی ہے ان سب رنگوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ آپ کو اچھے لگیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ سنا ہے کہ سبزہ دیکھنے سے اور سفر کرنے سے انسان کی طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے۔ ابھی ہم شہر میں تو نہیں پہنچے، یہ بس مضافات ہیں سرگودا کے آگے، یہ دیکھیں نا بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ خبردار آہستہ چلیں، آگے آبادی ہے۔ اگر ہم 34 چک کے راستے سے آتے تو یہاں آگے ہم نے اس سڑک کے اوپر چڑھنا تھا، لیکن اب ہم اسی راستے سے آئے، لیکن سڑک تو اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ کوئی ایک ہاسپٹل بھی بالکل سڑک کے اوپر بنا ہوا ہے، اور آگے جو ہے یہاں شاید بھٹی چوک ہے، اور بھٹی چوک سے آگے میرا خیال ہے کہ ایک اور ٹاؤن ہے جس کو کہتے ہیں عزیز بھٹی ٹاؤن، اور پھر اس سے آگے پراپر سرگودا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور اللہ کا ذکر جو ہے، اگر ہمیں وقت ملے تو ہم دن میں کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے سفر کرتے ہوئے کچن میں کام کرتے ہوئے اپنے کام پہ ہم کرتے رہیں، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی بہت اچھا ہے، اور بے شک اللہ کے سوا کسی کی یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ ہمیں برائی سے روک سکے اور نیکی کی توفیق دے سکے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی طلب کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی یاد کراتے رہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیجیے جناب، ہم پہنچ گئے سرگودا، اور یہ جامع مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت مینار اس کا، کیسے سیدھا کھڑا ہے اوپر، اور مسجد کی بہت بڑی خوبصورتی اس کا مینار بھی۔ اور یہ ہمارے آپ کو دائیں ہاتھ پہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے سرگودا کا ٹیچنگ ہاسپٹل، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اور یہاں پر اس میں ایک سبز رنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم نے کام کیا تھا، اپنی ہاؤس جاب بھی ہم نے اسی ہاسپٹل میں کی، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر گائنی کا ہاسپٹل ہے جس کو مولا بخش ہاسپٹل کہتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نام تبدیل ہو گیا یا ابھی تک بھی وہی نام ہے۔ اس ہاسپٹل میں بھی ہم کچھ عرصہ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ہاؤس جاب کی تھی، اور جہاں پہ ہاؤس جاب کرتے ہیں نا وہ ہاسپٹل تو کبھی بھی نہیں بھولتا، تو ہمیں بھی یہ ہسپتال بات بے بات یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور اب ہم پل کے ذریعے سے گزریں گے اوپر سے، اور یہ سامنے سٹی ہال ہے سرگودا کا، سرگودا میونسپل کارپوریشن، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ خوبصورت سا لان ہے، گراؤنڈ ہے یہ، اور ہم اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ ایک پل ہے جس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ہم جی اب شہر میں آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے یہ ثقافت ہے جو بڑی اچھی اور بلکہ ٹاپ کی بیکری ہے سرگودا شہر کی، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے، یہاں پر انہوں نے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، یعنی ڈائن ان بھی ہے، اس کی ایک اور برانچ بھی ہے ثقافت کی جو کچہری روڈ پہ ہے۔ اور بس اب ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی گھر پہنچنے والے ہیں، اور اتنی دیر ہمارے آ گیا ورثہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہے، اور اب پہنچ گئے ہم گھر۔ ایک لمبے ٹرپ سے آنے جانے میں بھی ہمارا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمیں لگا ہوگا،
اور شکر ہے کہ آج گیٹ جلدی کھل گیا. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. آپ کے تبصرے کا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اور اب ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.